اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب ہم بات کرتے ہیں انصار حسینی کی تو اس سے پہلے اصحاب اور انصار کا فرق جاننا ضروری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اصحاب حسین و انصار حسین، تو اصحاب اور انصار میں فرق کیا ہے؟ اصحاب ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو ساتھ رہے ہوں، جو صحبت میں رہے ہوں، جو صحبت میں رہے انہیں اصحاب کہا جاتا ہے، اور جو دشمن کے مقابلے میں آپ کا دفاع کریں، جو دشمن کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دیں، آپ پر اپنی جان کو نچھاور کریں، آپ پر اپنی جان کو قربان کریں، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اصحاب و انصار موجود تھے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی بھی اصحاب و انصار موجود تھے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی بھی اصحاب و انصار موجود ہیں۔ اور جب ہم انصار حسینی یا انصار امام حسین علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت ہم کربلا کے شہیدوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، شہدائے کربلا کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جب ہم شہدائے کربلا کو انصار حسینی کہتے ہیں اور شہدائے کربلا کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ سوال یہاں پر اٹھتا ہے، جب شہدائے کربلا کی بات ہو رہی ہے تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ شہدائے کربلا کی تعداد کتنی ہے، انصار حسینی کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہاں پر روایات میں اختلاف موجود ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو اس وقت تعداد آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تعداد مختلف تھی، پھر جب آپ مکہ پہنچے، پھر مکہ سے جب روانہ ہوئے، پھر جب آپ کربلا پہنچے تو اس دوران میں لوگ آپ کے قافلے میں شامل بھی ہوئے اور لوگ قافلے سے نکلے بھی، لوگ آپ کے ساتھ دینے کے لیے شامل بھی ہوئے اور لوگ آپ کو چھوڑ کر بھی چلے گئے۔ تو تعداد میں اختلاف موجود ہے۔ جب ہم روایات کی کتب کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم کتب تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم مقاتل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں روایات میں اختلاف ملتا ہے۔ 4 روایات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جن میں سے سب سے مشہور اور قابل قبول روایت کہ جس کو شیخ مفید نے الارشاد میں لکھا ہے اور ابی مخنف نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ ہے زحاق بن عبداللہ مشرقی سے۔ زحاق بن عبداللہ مشرقی سے روایت یہ ہے کہ 72 کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کے انصار تھے، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، اور شہدائے کربلا کی تعداد 72 تھی۔ اور یہ قابل قبول اس لیے ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ جو زحاق بن عبداللہ مشرقی ہے یہ در حقیقت امام کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں سے تھا، یعنی امام کی مددگاروں میں سے تھا، اور اس نے امام کے ساتھ شامل ہونے کی ایک شرط رکھی تھی اور کہا تھا کہ جب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کوئی مدد کر سکتا ہوں، آپ کی مدد کر سکتا ہوں، تو تب تک میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن جب مجھے یہ لگے گا کہ اب میں آپ کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتا تو میں چلا جاؤں گا۔ تو امام نے اس کی شرط کو قبول کیا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا، ایک وقت کے بعد پھر یہ چلا گیا تھا۔ تو چونکہ یہ وہاں پر تھا تو یہ عین قول ہے، اس لیے قابل قبول ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم شہدائے کربلا کے سروں کو جو کہ نیزوں پر بلند کیے گئے تھے، جب ہم ان کی تعداد کو کتب روایت پر مقاتل میں دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد بھی 72 کی تعداد ہے۔ تو اس لیے سب سے مشہور اور قابل قبول روایت جو انصار حسینی کے تعداد کے متعلق ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ 72 انصار حسینی موجود تھے۔ اب جب ہم انصار حسینی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ انصار ہیں امام کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شب عاشور امام علیہ السلام نے چراغوں کو بجھا دیا تھا
اور چراغوں کو بجھانے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے یہ سوال کیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ اس وقت میں نے چراغوں کو بجھا دیا ہے، آپ میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، میں نے آپ کی گردنوں پر سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا ہے۔ اب جب کہ گردنوں پر سے بیعت کو اٹھا لیا گیا تھا اور امام نے یہ بات کہہ دی تھی کہ آپ رات کو سواری بناتے ہوئے کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ کر اس وقت اس میدان سے جا سکتے ہیں، آپ یہاں تک آیا، آپ نے میرا یہاں تک ساتھ دیا، میں آپ کی شفاعت کروں گا، اب جو جانا چاہ سکتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ امام اس وقت اپنے اصحاب کا امتحان لے رہے تھے۔ تو اس وقت اب جب کہ امام نے سوال کیا ہے تو امام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب جیسے وفادار ترین اور بہترین اصحاب کسی کو نہیں ملے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اصحاب و انصار تھے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اصحاب اور انصار موجود تھے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اصحاب اور انصار موجود تھے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب اور انصار کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے اصحاب و انصار مجھے ملے ہیں ویسے کسی کو نہیں ملے، نہ میرے نانا کو، نہ میرے بابا کو، اور نہ ہی میرے بھائی کو، کہ میرے اصحاب وفادار ترین اور بہترین اصحاب ہیں۔ تو جب امام نے یہ امتحان لیا، سوال کیا اور دوبارہ سے جب چراغوں کو جلایا گیا تو اس وقت آپ کے اصحاب و انصار میں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا، اور سب سے پہلے ابو الفضل العباس بلند ہوئے، کھڑے ہوئے اور کہا کہ آقا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کو اکیلا اور تنہا چھوڑ دیں، کہ دشمن آپ پر حملہ آور ہو اور ہم آپ کو یک و تنہا یہاں پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور ابو الفضل عباس کے بعد بنی عقیل کھڑے ہوئے اور امام نے ان سے فرمایا کہ آپ کے لیے مسلم کی شہادت کافی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مولا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر جائیں، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ ہم اپنے سید السردار کو چھوڑ کر آ گئے، ہم اپنے سید السردار کو نہیں چھوڑ سکتے، آقا ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد سعید بلند ہوئے اور سعید نے کہا کہ ابا عبداللہ، یہ بڑا مشہور جملہ کہ اگر مجھے مارا جائے اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے اور دوبارہ جلایا جائے اور جلانے کے بعد میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور ایسا میرے ساتھ 70 دفعہ کیا جائے، تب بھی میں آپ پر اپنی جان کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا، ہر مرتبہ میں آپ پر اپنی جان کو قربان کروں گا۔ اور اس طریقے سے ایک ایک صحابی امام کے کھڑے ہوتے گئے اور امام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے گئے، یہاں تک کہ جناب قاسم، شہزادہ قاسم کھڑے ہوئے اور کہا کہ چچا جان، کیا کل میرا نام بھی شہیدوں میں موجود ہے؟ تو امام نے، اب شہزادے کی عمر دیکھیے، کم سن ہے، جوان ہے، بھی نوجوانی کی عمر ہے، چھوٹا سا سن ہے، تو امام نے شہزادہ قاسم سے سوال کیا کہ اے قاسم، آپ بتائیے کہ آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ تو جناب قاسم نے کہا کہ احلی من الاصل، شہد سے بھی زیادہ شیرین پاتا ہوں۔ اب یہاں پر نقن صاحب کا ایک بڑا بہترین سا جملہ ہے کہ نقن صاحب کہتے ہیں کہ فلاسفہ آج تک، تمام فلاسفہ، جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، لیکن آج تک تمام فلاسفہ میں سے کوئی بھی یہ بتا نہیں سکا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے، لیکن جناب قاسم نے اتنی کم عمر میں، اس کم سنی کے عالم میں بھی یہ بتا دیا کہ موت کا مزہ کیسا ہے، موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ یہ کہا کہ موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اور پھر ہم جناب علی اکبر کو دیکھتے ہیں کہ جب سفر کے دوران ایک مقام پر امام نے خواب دیکھا اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد امام نے 3 مرتبہ کلمہ استرجاع پڑھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس وقت جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ بے شک بیٹا، ہم حق پر موجود ہیں۔ تو کہا کہ بابا، جب ہم حق پر ہیں تو اب موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو یعنی یہ اصحاب و انصار حسین کی عقیدت ہے مولا سے، اور یہ ان کی ولایت مداری ہے، یعنی ان کا عشق ہے امام سے کہ شب عاشور امام امتحان لے رہے ہیں لیکن کوئی بھی امام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ سب کے سب ڈٹے ہوئے ہیں اور امام کے ساتھ موجود ہیں۔ اور جب ہم ان انصار کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا نے جب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تھا تو فقیہ کہہ کر حبیب ابن مظاہر کو پکارا تھا، یعنی کہ علم کے اس مرتبے پر اب حبیب ابن مظاہر فائز تھے کہ امام انہیں عالم فقیہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب امام عصر عاشورہ کو تنہا موجود تھے تو اس وقت اپنے اصحاب و انصار کی لاشوں کے بیچ میں آ کر جو میرے مولا نے استغاثے کو بلند کیا تھا اور اس وقت کہا تھا کہ اے میرے شہسواروں، اے میرے بہادروں، یعنی کہ امام جو کہ کبھی بھی خوشامد نہیں کرتا، کبھی بھی کوئی لغو بات نہیں کرتا، وہ اپنے اصحاب کو اس طریقے سے مخاطب کر رہا ہے کہ اے میرے شہسواروں اور اے میرے بہادروں، تو یقیناً بہادر تھے۔ اور جب شہزادی زینب کے خیمے میں مولا تشریف لائے تھے شب عاشور، اور بی بی نے امام سے سوال کیا تھا کہ بھیا کل عاشور کا روز ہے اور دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اصحاب آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو اس وقت میرے مولا نے جناب زینب سے کہا تھا کہ زینب، میں نے ان کا امتحان لے لیا اور ان کے امتحان میں میں نے انہیں بہادر، ثابت قدم اور چٹان کی طرح مضبوط پایا ہے، اور صرف امام ہی نہیں ان کی پذیرائی کر رہے، یا امام ہی نہیں ان کی عظمت میں یہ بیان دے رہے، بلکہ دشمن بھی، کہ حجاج بن عمرو اپنے لشکر سے یہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم کس کے مقابلے میں جا رہے ہو؟ تم ان کے مقابلے میں جا رہے ہو جو کہ اس شہر کے سب سے بڑے شاہ سوار ہیں، سب سے زیادہ بہادر ہیں، دھیان رکھنا کہ تم کس کے مقابلے میں جا رہے ہو۔ اور اصل تعریف تو وہی ہوا کرتی ہے کہ جو دشمن کیا کرتا ہے۔ تو یہ اصحاب و انصار امام جو کہ ایک عام شخص کے لیے بڑا مشکل ہے کہ بھوک و پیاس میں، اور جب کہ معلوم ہو کہ موت آپ کی منتظر ہے، اور جب کہ معلوم ہو کہ کس طریقے سے آپ کو شہید کیا جائے گا اور کن ظالم و جابر لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ فقط اور فقط انصار حسین و اصحاب حسین ہی کی ہمت ہے کہ جنہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہ کس مشکل سے اور کن ظالم لوگوں سے ان کا واسطہ ہے اور کیا حالات ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، ولی خدا کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور تا قیام قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے رول ماڈل بن گئے کہ کس طریقے سے اپنے زمانے کے امام، اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا ہوتا ہے، کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں اپنے وقت کے امام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا ہے، اور اپنے وقت کے امام کی راہ میں، اپنے وقت کے امام پر اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے نثار کر دینا ہے۔